بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علم الصرف کے بعد اب علم النحو کی باری ہے. تو علم النحو میں ہم نے آخری دفعہ یہ مسند اور مسند الیہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو کچھ دیکھا تھا. بیسیکلی ہم نے مرکب مفید کو دیکھا تھا. اگر آپ کو میں یہاں لے جاؤں، یہ آپ دیکھیں یہ والا ٹیبل، اس کو آپ ذرا ذہن میں لے آئیے. ہم جو پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ مرکب کیا ہوتا ہے نا. مرکب میں ہم نے پڑھا کہ دو کلموں کو ملا کر ہم بناتے ہیں، تو اس میں مرکب مفید بھی ہوتا ہے، مرکب غیر مفید بھی ہوتا ہے. جو مرکب مفید ہے اس کو ہم جملہ کہتے ہیں، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کلام. جملہ کہتے ہیں یا کلام کہتے ہیں. اور جو کلام ہے وہ خبریہ بھی ہوتا ہے اور انشائیہ بھی ہوتا ہے. جو خبریہ کلام ہوتا ہے اس میں پہچان ہم نے کیا پڑھی تھی کہ اس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. خبر دی ہے اس نے تو اس خبر کے بارے میں ہم سچے یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا اس پر حکم لگا سکتے ہیں. تو اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے وہ خبریہ کلام ہوتا ہے. جبکہ انشائیہ کلام کیا ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ آج تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے. تو جو اسمیہ کلام تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا بنتا ہے ہمارا جملہ اسمیہ، اور اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. کیا کیا ہوتی ہیں؟ ایک کو ہم کہتے ہیں مسند الیہ، اور اس کے بعد آتا ہے مسند، جس کو ہم آسان زبان میں کیا کہتے تھے، مبتدا اور خبر. جبکہ جو جملہ فعلیہ بنتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس میں پہلے مسند آتا ہے اور پھر بعد میں مسند الیہ، یعنی فعل آتا ہے اور اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے. تو یہ چیز تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی. اب آئیے ذرا یہاں سے آگے اس کو دیکھتے ہیں. تو مسند الیہ کی تعریف پڑھ لی تھی. یہ مسند الیہ کون ہے؟ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. اور مسند کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے. اچھا اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے، جو ہمارا اسم ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے. مسند اور مسند الیہ یعنی مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، اور فاعل بھی بن سکتا ہے جملہ فعلیہ کے کیس میں. جیسے زید عالم، تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس دونوں ہی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے. تو اس میں آپ جیسے لکھا ہوا بھی ہے کہ اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہے، اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید ہمارا کیا ہے، مسند الیہ یعنی مبتدا. تو زید مسند الیہ اور عالم جو ہے وہ مسند یعنی کہ خبر ہو جائے گا. جبکہ فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. یعنی فعل کو ہم کسی کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، کسی کو فعل کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. سمجھے بات کو؟ تو فعل جو ہوگا وہ ہمیشہ صرف مسند بن کر آئے گا، مسند الیہ اسم ہوگا. یعنی یوں سمجھے کہ مسند الیہ لازمن جملہ اسمیہ میں بھی اور جملہ فعلیہ میں بھی ہر صورت میں وہ اسم ہی ہوگا. جیسے زید علمہ، اب یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ہمارا جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہے یعنی مسند الیہ ہے، اور علمہ جو ہے وہ مسند ہو جائے گا. تو علمہ کیا ہے؟ فعل. تو فعل کیا بن کر آیا؟ مسند. مسند الیہ کون ہے؟ وہ اسم ہی ہے. اچھا یہ ہے ہمارا جملہ فعلیہ. علمہ زید، علمہ زید میں علمہ مسند ہے اور زید جو ہے وہ مسند الیہ ہے. تو آپ دیکھیں فعل دونوں صورتوں میں، جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ دونوں میں کیا بن کر آیا؟ مسند. فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں جملوں میں علمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علمہ کیا ہوا؟ مسند، اور زید کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہو گیا. یہ چھوٹا سا نقطہ ہے اور اس میں اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، بات آپ کو سمجھ میں آئے تھے. تھوڑا سا اصطلاحات کا استعمال ہے جو اس کو پریشان کن بناتا ہے. اچھا حرف کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. حرف تو اکیلا تو کچھ کرتا ہی نہیں نا، اس کو تو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے کسی اسم یا فعل. تو اسم جو ہے وہ مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، لیکن فعل جو ہے وہ صرف مسند بنے گا، اور حرف جو ہے وہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں بنے گا. تو اسم، فعل اور حرف کو آپ اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ترکیب ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. جملہ اسمیہ کی ترکیب کیسے ہوتی ہے؟
جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ زید مبتدا اور عالم خبر، تو مبتدا خبر مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ. یعنی اگر ہم یہاں پہ کوئی سادہ جملہ لے لیں، ہم کہتے ہیں الرجل حاضر، تو کون ہے مبتدا؟ جی الرجل مبتدا ہو گیا اور حاضر خبر ہو گئی، تو مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. خبریہ لکھیں یا نہ لکھیں، بہرحال وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اس طریقے سے اگر ہم یہاں پر لے لیں کہ المعلمۃ صالحۃ، تو یہاں مبتدا خبر کیا ہے؟ المعلمۃ مبتدا اور صالحۃ خبر، اور یہ بھی ہمارا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ذرا کتاب میں، تو جملہ فعلیہ کی ترکیب کس طرح ہو رہی ہے؟ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ علیمہ فعل اور زید فاعل، یعنی فعل اور فاعل والی اصطلاحات ہیں جو ہم استعمال کریں گے، اور فعل اور فاعل مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. یعنی اس میں اگر ہم ایک دو مثالیں یہاں پر ذکر کریں تو ہمارے پاس ہو جائے گا جیسے اکلا محمود، تو اکلا کیا ہے؟ فعل، اور فاعل کون ہے؟ یہ ہمارا محمود. تو فعل اور فاعل مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اس طریقے سے اگر ہم کہیں کہ قرأ اور حامد، تو یہاں پہ قرأ فعل ہو گیا اور حامد ہمارا فاعل ہو گیا، تو یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ ذہبت زینب، تو یہاں پہ ذہبت کیا ہو گیا؟ فعل اور زینب فاعل، اور یہ بھی مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ تو آسان سے کر لیں گے آپ لوگ، اتنا مشکل نہیں ہے. اکلا محمود، محمود نے کھایا. قرأ حامد، حامد نے پڑھا. ذہبت زینب، زینب گئی. یہ الحمدللہ ہو گیا. اب آئیے ذرا کچھ ان جملوں کی ترکیب ہم کر کے دیکھتے ہیں. الطعام حاضر جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ جی الطعام حاضر اسمیہ ہے، تو یہ کیا ہوگا ہمارا؟ مبتدا، اور حاضرون کیا ہو جائے گی؟ خبر. حاضر کیا ہو جائے گی؟ خبر. تو کیا بن گیا؟ یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے. کیا؟ الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے، کھانا حاضر ہے. اچھا. الماء بارد اسمیہ یا فعلیہ؟ اسمیہ، اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ مبتدا ہو گیا اور باردن خبر ہو گئی. کیا ترجمہ کریں گے؟ بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، تو پانی ٹھنڈا ہے. الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے. الانسان حاکم اسمیہ یا فعلیہ؟ اسمیہ ہے، تو الانسان مبتدا اور حاکم اس کی خبر ہو گئی. ترجمہ انسان حاکم ہے، انسان حاکم ہے. اچھا. جلس زید اسمیہ یا فعلیہ؟ فعلیہ. کیوں؟ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فعل، اور اب آئے گا اس کا فاعل. تو اصطلاحات بدل جائیں گے. مبتدا خبر تھی، اب وہ مبتدا خبر نہیں ہے، اب فعل اور فاعل کی اصطلاح ہے، اور اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. تو جلس زید ترجمہ زید بیٹھا، جلس زید زید بیٹھا. ذہب عمرو فعلیہ ہے، ذہب فعل اور عمرو اس کا فاعل ہو گیا. ترجمہ امر گیا، امر گیا. شریبت ہندن، شریبت فعل، ہندن اس کا فاعل. کیا ہوگا ترجمہ؟ ہند نے پیا، ہند نے پیا. ہند نام ہے، عورت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دو پیش پتہ نہیں اس پر نہیں ہے کہ ایک پیش ہوگا اس پر، یہ ایک پیش ہے. شریبت ہندو ہے نا، یہ اور وقف کر دیں گے تو ہند، ہند پڑھیں گے اس کو، ہند دال بھی ساکن ہو جائے گا.
تو दो पेश नहीं होंगे, इस पर एक ही पेश होगा। तो शरीबत हिंदू। अकला खालिदुन, ये भी इसमिया या फेलिया? फेलिया है, ये फेल है, खालिदुन फाइल है, तर्जुमा खालिद ने खाया। और नसरा बकरुन, ये भी जुमला फेलिया है, नसरा फेल, बकरुन उसका फाइल, तर्जुमा बकर ने मदद की, बकर ने मदद की। तो ये हमने जुमला इसमिया और जुमला फेलिया की तरकीब के हवाले से थोड़ी सी मश यहाँ पे कर ली। अब जो अगली शय है जिसको हमने समझना है वो क्या है? वो है जुमला इंशाइया। क्या है जी? जुमला इंशाइया। एक हमने पढ़ा था, एक जुमला कैसा होता है? खबरिया, और दूसरा कैसा होता है? जुमला इंशाइया। तो इंशाइया की तारीफ हमने पिछले दफा भी देखी थी, जरा इसको दोहरा लें, फिर उसकी किस्में आपके सामने जिक्र करेंगे। जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सकें, क्योंकि इंशा का माना है एक चीज का पैदा करना, और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है, क्रिएट करने को बताता है। सच या झूठ को इसमें दखल नहीं होता। जैसे इज़रिब यानी ज़र्ब को पैदा करो यानी मारो, इक़रा तुम पढ़ो। अब ये तुम पढ़ो ये अगर कोई कह रहा है तो ये नहीं कि तुम सच्चे हो या तुम झूठे हो, बल्कि एक चीज को वो क्रिएट करना चाहता है। इज़हब तुम जाओ, है ना। इसी के से कुल तुम खाओ, और आप इस तरह से ले सकते हैं। इहमद यानी अल्लाह की हम्द करो, इस्मा तुम सुनो, उनसुर तुम मदद करो, उक्तुब तुम लिखो। तो इन सब जगहों पे हम कुछ हुक्म दे रहे हैं जी, वही है, फेले अमर ही है। लेकिन सिर्फ इंशाइया कलाम सिर्फ फेले अमर नहीं है, फेले अमर इंशाइया कलाम है, लेकिन इंशाइया कलाम सिर्फ फेले अमर नहीं है। नीचे देखते हैं कि जुमला इंशाइया की किस्में हमारे पास क्या क्या है, इंशाइया कलाम की किस्में। आइए जरा नीचे आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, जुमला इंशाइया की चंद किस्में आपको नीचे दी गई हैं। उनमें नंबर 1 पर यही अमर आ रहा है, नंबर 1 पर यही अमर है। अमर के क्या मायने होते हैं जी? हुक्म देना, ठीक है। तो इसमें हुक्म देने का मफहूम पाया जाता है। तो जो ये मिसालें मैंने सारी जिक्र की वो इसी अमर के हवाले से थी। अच्छा, अमर के ऑपोजिट क्या है हमारे पास? नहीं। नहीं का मतलब क्या होता है? रोकना या मना करना, रोकना या मना करना। तो ला तजरिब तुम मत मारो, ठीक है। ला ताकुल तुम मत खाओ, ला तजहब तुम मत जाओ, ला तकरा तुम मत पढ़ो, ला तफ्ताह तुम मत खोलो, ठीक है। ला तस्मा तुम मत सुनो, है ना। तो इस तरह से ये हमारे फेले नहीं बन जाते हैं, ये भी जुमला इंशाइया होता है। अच्छा, नंबर 3 जो इंशाइया की किस्म है वो है इस्तिफहाम। इस्तिफहाम के क्या माने होते हैं? फहम हासिल करना, फहम से नहीं, यानी तलब फहम जिसको हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में। तो तलब फहम, फहम हासिल करने के लिए कोई बात करना। तो हल ज़राबा ज़ैदुन, क्या जैद ने मारा? तो अब आप ये नहीं कह सकते सच्चा या झूठा, बल्कि वो तो एक चीज जानना चाह रहा है, वो तो एक सवाल कर रहा है। तो सवाल करने वाले को आप सच्चा या झूठा उस मायने में नहीं कहते, उसका जो जवाब वो देगा उस जवाब के बारे में आप कह सकते हैं कि ये सच्ची बात है या ये झूठी बात है। लेकिन जो सवाल होता है वो इंशाइया कलाम होता है, क्योंकि उसमें आप किसी चीज को लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। तो हल ज़राबा ज़ैदुन, क्या जैद ने मारा? हल अकल तत्तामा, क्या तुमने खाना खाया? तो इसमें ये सवालिया जुमला बनेगा, और ये सवालिया जुमले क्या होते हैं हमारे पास? क्या होते हैं? इंशाइया कलाम होते हैं। चौथी किस्म इसकी है जी तमन्ना, ठीक है। तमन्ना के क्या मायने होते हैं? आरजू करना, आरजू करना, ख्वाहिश का इजहार करना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लईता ज़ैदन हादिरुन, ये जो लईता है हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे। वैसे ये हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, हमने पढ़ रखे हैं वैसे, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता और लाल्ला, उनमें से ये एक है लईता। इसको कहते हैं हरफे तमन्ना, लईता जो है इसको हरफे तमन्ना कहते हैं। और ये नसब देता है अपने बाद वाले को, जैसे इन्ना नसब देता है अपने बाद वाले को। तो लईता ज़ैदन हाजिरुन, क्या तर्जुमा है? काश जैद हाजिर होता, काश जैद हाजिर होता। या हम कहें लईता ज़ैदन नजहा, काश जैद कामयाब हो जाता,
تو اس طرح سے جو تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بھی کیا ہوتا ہے، اس کو ہم سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے، کاش ایسا ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا. تو یہ ہمارے پاس تمنا. اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے ترجی. ترجی کے معنی ہوتے ہیں امید کرنا. ایک ہے آرزو کرنا اور ایک ہے امید کرنا. تو جیسے یہاں لکھا ہوا ہے لعل امرن غائبن، لعل امرن غائبن. تو یہ جو لعل ہے یہ بھی اسی لیتا کی کیٹیگری کا لفظ ہے، یہ بھی اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے. تو دیکھیں امرن نصب میں آ گیا. تو لعل امرن غائبن، امید ہے کہ امر غائب ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ امر غائب ہوگا. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس آ گئی ترجی. اچھا، اس میں تمنی اور ترجی میں فرق ہوتا ہے. تمنا اور ترجی جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے. تمنا جو ہے وہ ممکن اور ناممکن ہر شے کی ہو سکتی ہے. آرزو جو ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آرزو کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ممکن چیز کی بھی آرزو کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ جملہ ہے لیتا زیدن حاضرن، کاش زید حاضر ہوتا. ہاں، اگر خدا نہ خواستہ اس زید کا انتقال ہو چکا ہے، اس زید کا اگر انتقال ہو چکا اور پھر کوئی یہ جملہ بولے لیتا زیدن حاضرن، تب بھی یہ بات درست ہے، کہنے کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ تمنا ممکن اور ناممکن ہر شے کی جا سکتی ہے. تمنا ممکن اور ناممکن ہر شے کی جا سکتی ہے. اگر زید زندہ ہے تو لیتا زیدن حاضرن ایک ممکن شے ہے، ممکن شے ہے. لیکن اگر زید مر چکا ہے اور اس وقت یہ جملہ کہا جا رہا ہے تو یہ ناممکن شے ہے. تو تمنا کے اعتبار سے دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. اس طریقے سے ناممکنات میں سے اگر کوئی بوڑھا آدمی یہ کہے کہ لیت الشباب یعود، کیا کہے؟ لیت الشباب یعود، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہاں، کاش جوانی لوٹ آئے. ٹھیک ہے نا سب؟ تو کاش جوانی لوٹ آئے. تو اب یہ ممکن نہیں ہے، یعنی بوڑھے آدمی کے لیے، ایک آدمی جب عمر ہو جاتی ہے تو پھر یہ ناممکنات میں سے. لیکن آپ لیتا کے ذریعے سے یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تمنا آپ ہر کسی بھی شے کی کر سکتے ہیں. تو تمنا یہ ہوتی ہے. جبکہ ترجی میں کیا ہوتا ہے، یہ صرف ممکن چیزوں کے لیے کی جاتی ہے، یہ صرف ممکن چیزوں کے لیے ہوتا ہے. تو جیسے یہاں دیا ہوا لعل امرن غائبن، تو یہ ایک ممکن شے ہے، کیا ہو سکتا ہے امر غائب ہو. یا ہم کہیں لعل زیدن مریض، ہو سکتا ہے کہ زید بیمار ہو. تو اس کی امید تو ہے نا. اچھا، امید اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ممکن ہونا اس کا ضروری ہے، اس کا ممکن ہونا ضروری ہے. یعنی ابھی جو ہم نے جملہ لکھا کہ لیت الشباب یعود، تو اگر میں اس کے ساتھ یہ کروں لعل الشباب یعود، تو مجھے بتائیے یہ صحیح جملہ ہوگا یا نہیں؟ یہ جملہ لعل الشباب یعود، یہ بات میں کہہ سکتا ہوں یا نہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لعل ہے ترجی کے لیے، اور ترجی ہوتی ہے ممکن چیزوں کی. امید آپ کرتے ہیں ممکن چیزوں کی. ہاں، آرزو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی شے کی، لیتا کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن لعل وہیں استعمال ہوگا کہ جس کا امکان ہو، جس کا امکان ہو. جیسے قرآن مجید میں کیا آتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس بات کا امکان ہے کہ رحم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھی کئی جگہوں پر جو ہے یہ آیا جی لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ جس چیز کا امکان ہوگا ممکنات میں سے ہوگی وہ لعل کے ساتھ، جبکہ لیتا کے ساتھ ممکن شے بھی آ سکتی ہے اور ناممکن شے کا ذکر بھی ہم کر سکتے ہیں. تو حرف تمنا ہمارے پاس ہے لیتا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اور حرف ترجی ہے لعل، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، لیکن میکسیمم جگہوں پر یہ دو ہی ہمارے تمنا اور ترجی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگلی جو شے ہے وہ ہے عقود. اس کی ہمیں اتنی ضرورت پیش آئے گی نہیں، یعنی معاملات. عقود یعنی
معاملات، جیسے بیتو واشتریتو، بیتو واشتریتو یعنی میں نے بیچا اور میں نے خریدا. اچھا اس میں ویسے آپ دیکھیں گے نیچے لکھا ہوا فٹ نوٹ میں کہ واضح ہو کہ بیتو واشتریتو اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یعنی آپ دیکھیں گے تو وہ ایک خبر دے رہا ہے کہ میں نے خریدا اور میں نے بیچا، یا میں نے بیچا اور میں نے خریدا. لیکن جب خرید و فروخت کے وقت بائع اور مشتری بیتو واشتریتو کہیں تو خبر نہ ہوں گے، کیونکہ اس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہیں، اس لیے اس قسم کو انشاء بصورت خبر کہتے ہیں. ہاں اگر کوئی خرید و فروخت کے وقت کے علاوہ کہے کہ بیت الفرسا یعنی میں نے گھوڑا بیچا، اشتریت الکتابہ میں نے کتاب خریدی، تو اس وقت یہ جملہ خبریہ ہوں گے. لیکن اس ڈیلنگ کے وقت جب یہ خاص الفاظ کہے جاتے ہیں بیتو واشتریتو، یعنی بیچنے والا کہے کہ بیتو اور خریدنے والا کہے کہ اشتریتو، یعنی میں نے بیچا اور دوسرا اس کو ایکسپٹ کر لے کہ میں نے خریدا، اس موقع پر یہ جو کلام ہے وہ انشائیہ کلام ہے. یعنی اس وقت وہ کوئی خبر نہیں دے رہے بلکہ وہ ڈیل کو ڈن کر رہے ہیں، تو اس موقع پر یہ بھی انشائیہ کلام میں شامل ہے. تو یہ عقود ہو گئے نمبر 6. نمبر 7 پر آئیے ندا. ندا تو آپ واقف ہیں اس سے، پکارنے کے لیے یہ چیز ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پکارنا اس کا بنیادی مفہوم ہے، اور پکارنے میں کئی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے ایسا ایسا دیکھیں گے. ایک حرف ندا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک منادی ہوتا ہے. پکارنے والا کون ہے؟ منادا، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ پھر حرف ندا کیا ہے، اور مقصود بن ندا یعنی پکار کر کہی کیا جا رہی ہے بات. تو جیسے ہم کہیں کہ یا اللہ اغفر لی، یا اللہ اغفر لی، تو اس میں یا منادی کون ہوگا؟ وہ متکلم میں ہوں گا، میں پکار رہا ہوں. حرف ندا کیا ہوگا؟ یا. اللہ کیا ہوگا؟ منادا. اور کس لیے پکارا ہے میں نے؟ اغفر لی، یہ جو جملہ ہوگا یہ میرا مقصود بن ندا ہوگا. یہ تفصیلات ہم آگے چل کے انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو ندا جو ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ کلام ہوتا ہے. پھر ہے ہمارے پاس عرض. عرض کے بنیادی معنی ہوتا ہے کسی شے کو پیش کرنا، اور اس کی تعریف میں یہاں پر اگر لکھوں تو نرمی کے ساتھ کوئی شے حاصل کرنے کی ترغیب دینا، ترغیب دینا. یعنی اس میں آپ اگلے کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے تاکہ یہ ہو جائے. تو وہ پیار محبت کے ساتھ کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنا. بھائی تم قرآن کا علم کیوں نہیں حاصل کر لیتے کہ تمہیں آخرتی کامیابی ملے. تو یہ جو کلام کا انداز ہے یہ کہلاتا ہے عرض کا کلام. عرض کے معنی ہوتے ہیں پیش کرنا، درخواست کرنا. یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عرض یہ ہے. تو عرض کیا ہے؟ وہ اس طرح کا کلام. جیسے یہاں پر کیا مثال دی ہوئی ہے؟ الا تاتینی فاعطیہ کا دینارن، ارے بھائی تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ میں تمہیں ایک اشرفی دوں. آپ کسی بچے کو بلا رہے ہیں پیار محبت سے، تو وہاں پر یہ کلام آپ استعمال کریں گے. اچھا اسی کے نیچے ذرا فٹ نوٹ بھی دیکھ لیجئے. عرض کیا ہے؟ تمنی کے قریب ہے، کیونکہ یہ در حقیقت ابھارنا اور برانگیختہ کرنا ہے، اور کسی چیز کو اسی چیز سے ابھارتے ہیں جس کی اسے تمنا ہو. تو تمنا میں تو ہم ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس معنی میں کہ جس کی تمنا اس کے دل میں ہوگی اسی چیز سے آپ اس کو رغبت دلائیں گے، تو یہ اس معنی میں تمنا کے قریب اس کو کہا جا رہا ہے. اس کی ایک اور مثال جملہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ الا تنزل بنا فتصیب خیرن. یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے تاکہ تم خیر پالو. یعنی کسی کو آپ ابھار رہے ہیں کہ بھئی چلو تو ہمارے ساتھ چلو، تو وہاں پر یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ الا تنزلوا بنا، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ کیا تم ہمارے ساتھ نازل نہیں ہوگے؟ ہمارے ساتھ سفر اختیار نہیں کرو گے؟ فتصیب خیرن، تاکہ تم کیا پالو؟ خیر کو پالو. تو اس موقع پر یہ کلام استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ انشائیہ کلام. 8 چیزیں ہو گئیں. نمبر 9 ہے جی قسم. تو قسم جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے انشائیہ کلام میں داخل ہوتی ہے. اچھا قسم میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی قسم کے لیے کیا آپ نے حرف استعمال کیا، ٹھیک ہے. پھر
किस की कसम खाई गई है ना, किसकी कसम खाई गई है और किस बात पर कसम खाई गई, जिसको हम जवाब कसम कहते हैं। ये चीजें भी इंशाल्लाह अपने मकाम पर हम डिस्कस करेंगे। तो कसम, उसके लिए हम ज्यादातर वाव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा बा भी हमारे पास कसम के लिए इस्तेमाल हो जाता है। वल्लाही, बिल्लाही, तल्लाही, तो मुख्तलिफ अल्फाज आए। तो वल्लाही लअज़रिबन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं जैद को जरूर मारूंगा। तो अब इसमें वाव हमारा हरफे कसम हो गया, लफ्ज अल्लाह जो है मुक़सम बिही हो गया, यानी अल्लाह की कसम खाई गई है। लअज़रिबन्ना ज़ैदन, ये जवाब कसम हो गया। ये कसम किस बात पर खाई जा रही है कि मैं जरूर जो है वो जैद को मारूंगा। और आखिरी जो हमारे पास किस्म है इंशाइया कलाम की, वो है ताज्जुब। ताज्जुब, ताज्जुब के यानी हैरानगी, हैरानी या हैरानगी जिसको हम कहते हैं। तो जैसे मा अहसनहु, इसके दो हमारे पास वो है औजान है। फेले ताज्जुब जो होता है, ये हम आगे इंशाल्लाह अलग से भी पढ़ेंगे। एक इसका स्टाइल होता है मा अफ़अलहु, और एक इसका इस्तेमाल स्टाइल होता है, अंदाज होता है अफ़इल बिही। ये दोनों अंदाज से इस्तेमाल होता है। तफसील इंशाल्लाह अपने अपने मकाम पर इन सब चीजों की आएगी। ये जो हमने पढ़े हैं अक़साम देखें, इन सब की तफसीलात अपने अपने मकाम पर आएंगी। तो मा अफ़अलहु, जैसे यहाँ मिसाल है मा अहसना, ये जो हु है इसको हम किसी नाम से भी चेंज कर सकते हैं। तो हम कहें मा अहसना ज़ैदन, तो इसका तर्जुमा होगा एक होगा लफ्जी तर्जुमा। लफ्जी तर्जुमा होगा किस चीज ने जैद को हसीन बनाया, ये लफ्जी तर्जुमा है। लेकिन मानवी तर्जुमा इसका ये है कि जैद कितना खूबसूरत है, जैद कितना खूबसूरत है। तो ताज्जुब आप कर रहे हैं, आप ताज्जुब कर रहे हैं, यानी आप ये नहीं कह रहे कि जैद कितना खूबसूरत है तो आप कहें नहीं जैद खूबसूरत नहीं है। ये खबरिया कलाम नहीं है, बल्कि ये इंशाइया कलाम है। आप ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि जैद कितना खूबसूरत है। इस तरीके से अफ़इल बिही, यानी हम कहें अहसिन बिज़ैदिन, तो इसका तर्जुमा भी यही होगा कि जैद कितना हसीन है, जैद कितना हसीन। तो ये तो खैर एक दो मिसालें, इसकी और भी चीजें आती हैं। जैसे कुरान मजीद में आया कि कुतिलल इंसानु मा अकफरा, कुतिलल इंसानु मा अकफरा, ये इंसान हलाक हो जाए कितना नाशुक्रा है, ये कितना नाशुक्रा है। और लफ्जी एतबार से ये तर्जुमा भी हो सकता है कि उसको किस चीज ने नाशुक्रा बनाया, लेकिन ताज्जुब वाला ज्यादा बेहतर तर्जुमा है कि वो कितना नाशुक्रा है। मा अजमलहु, वो कितना हसीन है, वो कितना खूबसूरत है। इस तरह से ये हमारे ताज्जुब के अंदाज इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें से हर चीज को हम इंशाल्लाह अलग से आगे चलकर देखेंगे एक एक करके। फिलहाल ये हमारे पास 10 किस्में हैं कौन से कलाम की, इंशाइया कलाम की। तो अब अगर हम गुफ्तगू को समेटें, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊं जी। तो ये हमारे पास था मुरक्कब मुफीद। मुरक्कब मुफीद में खबरिया कलाम को पिछली दफा देख लिया था, आज हमने इंशाइया कलाम को भी देख लिया और इसकी 10 किस्में हमने यहाँ पर जिक्र की। तो किताब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया। तो आज गुफ्तगू को यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में दोनों मौज़ूआत इल्म सर्फ और इल्म नाहव को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा बैठना, जमा होना, सुनना सुनाना सब कबूल करे। अल्लाह ताला इल्म के हुसूल को हम सब के लिए आसान बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।